ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. دنیا تے جس دکھ نہیں پایا وہ کیوں آیا کیویں آیا. دنیا تے جس دکھ نہیں پایا وہ کیوں آیا کیویں آیا. پوچھ بلال اویس دے کولوں کیویں یار منایا. حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کی توفیق سے آج ہم اس مبارک اور متبرک اصال ثواب کی محفل پاک کے اندر شرکت کی سعادت حاصل کر رہے. اور انتہائی خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ حضور خواجہ خواجگان دائی ذکر بالجہر قیوم پنجہ تاجدار تصوف واقف راز حقیقت عمدۃ الکاملین عمدۃ الواصلین سید العارفین حضور خواجہ خواجگان عظیم عالمی مبلغ اسلام حضرت خواجہ محمد معصوم رحمت اللہ تعالی ان کی نگاہ کرم سے ان کے نگاہ فیض سے اور ان کے لگائے ہوئے بوٹے کی وجہ سے اور حضور شبیہ حضور خواجہ معصوم محمد معصوم پیر طریقت راہبر شریعت حضرت خواجہ محمد اقبال صاحب معصومی مد ظلہ العالی آپ کی زیر سرپرستی کے اندر زیر صدارت کے اندر یہ مجلس انعقاد پذیر ہے. اللہ پاک ہم سب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مولانا روم کا ایک شعر آپ نے عمر بھر علماء سے سنا ہے مگر اس کو تھوڑا ڈیپلی آپ دیکھیں کہ وہ میسج کیا دینا چاہ رہے ہیں. کیا فرمایا؟ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سال طاعت بے ریا. یک زمانہ سے مراد پتہ ہے کیا ہے؟ ایک سیکنڈ سمجھ لیں. سوئی کی جو آپ کی سوئی 60 سیکنڈ چلتی ہے، 1 منٹ پورا ہوتا ہے، تو وہ جو سوئی کا 1 سیکنڈ چلنا ہے اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے.
فرمایا ایک شخص صرف 1 سیکنڈ ولی کامل کی صحبت میں بیٹھ جائے اور اس سے بہتر ہے جو سال بھر ایسی عبادت کرے جو بے ریا ہو۔ آپ میں سے کوئی شخص کھڑا ہو کے کہہ دے شاہ صاحب میں بے ریا عبادت کرتا ہوں۔ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو دنیا کے خیال ستاتے ہیں کہ نہیں؟ تو جب ستاتے ہیں تو آپ کی عبادت وہ عبادت نہیں ہے۔ کیا وہ عبادت نہیں ہے؟ اس عبادت میں ذکر اس عبادت کا ہو رہا ہے جس میں آپ پہلے دنیا سے کٹے۔ ذکر کرنا ہونا تو 2 کلیے۔ رمضان آتا ہے، لوگ ادھر اعتکاف کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، اپنا 4 دیواری بنا لیتے ہیں۔ بھئی گھر سے تو آ گئے، کس لیے آئے ہو؟ بھئی 10 دن بیٹھنا ہے، کس لیے؟ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے۔ تو کیا 10 دن گھر سے چل کے آ گیا، یہاں بیٹھے ذکر کرے تو کیا اس کی ڈیوٹی پوری ہو گئی؟ نہیں، ایسے ذکر قبول نہیں ہوتا۔ باری تعالیٰ پھر ذکر قبول کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا صرف دنیا سے کٹنا، گھر بار سے کٹنا، بیوی بچوں کو چھوڑنا، اس سے کام نہیں بنتا۔ فرمایا تم 5 وقت گھر چھوڑ کے میری نماز میں آتے ہو، مگر تمہارا خیال کہاں ہوتا ہے؟ خیال تو پھر بھی میری طرف نہیں ہوتا، گھر کو تو چھوڑ دیا، مگر نماز میں پھر بچے کا خیال ہے، اسے سکول چھوڑنے بھی جانا ہے، بیوی نے کہا تھا گوشت لے کے آنا، وہ بھی لینے جانا ہے، بازار سے کپڑا بھی لے کے آنا ہے۔ تو ہماری تو عبادت ایسی ہے۔ تو فرمایا عبادت جو اصل ہے اور جو عبادت حقیقی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے دنیا سے کٹ کر مسجد میں آؤ، یہ پہلا سٹیپ ہے۔ اور فرمایا جب مسجد میں آ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کا نام پکار کے اللہ اکبر کہہ کے نماز میں کھڑے ہو جاؤ۔ تو فرمایا اب دوسرا سٹیپ ہے۔ باری تعالیٰ کیا؟ فرمایا اب اپنے آپ سے کٹ جاؤ۔ کیا؟ یہ جو انسان ہے، انسان ناسیہ سے بنا ہے۔ کیا؟ ناسیہ سے بنا ہے، اسی سے نسیان مصدر ہے، یعنی بہت زیادہ بھولنے والا۔ اور بعض لغت والے کہتے ہیں نہیں، نسیان سے نہیں، یہ ان سے بنا ہے، آنا سا یا آنے سو۔ اس کا معنی ہے جسے کسی سے محبت ہو جائے، اور نسیان کا معنی ہے بھول جانا۔ اور تیسرے اہل لغت اٹھے، انہوں نے دونوں معنوں کو یکجا کر دیا سمجھانے کے لیے۔ انہوں نے کہا انسان کی مکمل تعریف یہ ہے کہ جب وہ کسی سے محبت کرے تو اس محبت میں خود کو بھول جائے۔ کیا؟ اس محبت میں خود کو بھول جائے، اپنی ذات کو مٹا دے۔ کوئی بزرگ اعتکاف بیٹھنے آئے تو کسی نے پوچھا کیا کر رہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس ایک کتا ہے، اسے باندھنے آیا۔ میرے پاس ایک کتا ہے، اسے حضور معاملہ سمجھے نہیں، فرمایا میرے پاس میرا نفس ہے، اسے تالا لگانے آیا۔ تو ہماری عبادات وہ عبادات نہیں جس کا ذکر شعر میں ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا وہ جو سال عبادت کرے اور ایسی عبادت کرے کہ دنیا سے کٹے، اور کٹ کے جب مسجد میں آئے، ذکر میں آئے تو خود سے بھی جدا ہو جائے۔ تو فرمایا ایسا عابد جو 100 سال عبادت کرتا رہے وہ افضل نہیں ہوگا، وہ افضل نہیں ہوگا۔ پھر افضل کون ہوگا؟ فرمایا افضل وہ ہوگا جو ایک لمحہ ولی کامل کی صحبت میں بیٹھ جائے، یک زمانہ۔ کیونکہ وہ جو سال ہا سال عبادت کر کے انسان نہیں نہ پا سکتا، وہ ایک لمحے میں مل جاتا ہے۔ ہاں، دل کا کٹورا سیدھا ہونا چاہیے۔ 2 برتن پڑے تھے بارش میں، ایک بھر گیا، ایک خالی رہا۔
کسی نے پوچھا یار دونوں ایک ہی جگہ پہ پڑے تھے، بارش بھی ہو رہی تھی برابر، تو ایک بھر گیا ایک خالی تھا. اس نے کہا ایک سیدھا پڑا تھا ایک الٹا پڑا ہوا تھا. چونکہ ہمارے دل کے جو کٹورے ہیں بھانڈے ہیں وہ الٹے ہم نے کر دیے ہیں. جب صوفیاء کی بارگاہ میں جاتے ہیں، صوفیاء کی مجالس میں جاتے ہیں، تو نیت یہ ہوتی ہے یار پیر اس واسطے پڑھاں گے کہ میرا کام ہو جائے. کیا؟ میرا کام ہو جائے، میرا مطلب نکل جائے. تو جو مطلب کے سودے ہوتے ہیں نا وہ ٹوٹ جایا کرتے ہیں، اور جو سودا اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر بنایا جائے وہ یہاں بھی قائم رہے گا، کل قبر میں بھی قائم ہوگا، اور حشر میں بھی شفاعت ہوگی. اس لیے یہ جب تک ہم بیٹھ کر حضور خواجہ محترم مکرم سیف الحق معصومی صاحب کا ہم ذکر کریں گے، اور یقیناً ہمیں تو لمبے خطاب کی ضرورت بھی نہیں، ان کے بیٹے شاہد ہیں کہ وقت وصال مرشد کامل خود تشریف لے آئے. کیا مرشد کامل؟ لوگ کہتے ہیں حضور آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ لوگ حضور کی باتیں کرتے، او یار حضور آئیں گے یا نہیں آئیں گے قبر میں؟ فرمایا تم مرشد سے ایسی لو لگاؤ، حضور کی ذات تو بڑی ذات ہے نا، تمہارا مرشد بھی آخری وقت میں تمہارے پاس آئے گا. اب کیوں آتا ہے وہ بات سمجھیں. قرآن مجید کی آیت ہے، شیطان نے یہ دعویٰ کیا کہ میں آخری سانس تک تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. اللہ پاک نے فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، اگر تو آخری سانس تک میرے بندے کو گمراہ کرے گا تو میں آخری سانس تک اس کی توبہ کو قبول کروں گا. اور پھر یار لوگ ختم وہ وصال کا وقت ہے جی روح نہیں نکل دی، مولوی صاحب نو بلاؤ یاسین پڑھن تو کوئی روح نکلے آسانی ہوئے. یہ کچھ کرتے ہیں نا. آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو مرشد ایسا ملا ہے، آپ کو شیخ ایسا ملا ہے کہ جس نے اللہ اللہ کا ذکر ایسا آپ کو پکا دیا کہ کل خدا کی قسم بستر مرگ پہ روح بھی نکل رہی ہوگی، زبان بند بھی ہو جائے تو ذکر آپ کا دل اللہ اللہ کرتا ہے. سو یہ وہ صوفیاء اور اتقیاء ہیں. اللہ میں آیت کی طرف آتا ہوں، اس کا بس مفہوم ختم کر رہا ہوں. اللہ پاک نے اس آیت میں 2 موتوں کا ذکر کیا ہے اور 2 زندگیوں کا ذکر کیا ہے. فرمایا کنتم امواتن، تم مردہ تھے. کیا؟ یعنی انسان پہلے کچھ نہیں تھا، اس کا وجود نہیں تھا. فرمایا تم مردہ تھے تو ہم نے تمہیں زندہ کیا. یہ حیات تھی، یہ جو میری اور آپ کی زندگی چل رہی ہے. فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ. پھر کوئی شخص 20 سال تک زندہ رہا، 30 سال تک زندہ رہا، 40 سال تک زندہ رہا، 60 سال 70 سال تک زندہ رہا، فوت ہو گیا. قرآن کہتا ہے ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر ہم نے تمہیں موت دی. تو کیا جب موت دی تو موت کے بعد معاملہ ختم ہو گیا؟ انسان ختم ہو گیا؟ فرمایا نہیں. ثم یحییکم. کیا؟ تمہیں موت دی، اور موت دینے کے بعد جب تمہیں گھر والے دفنانے جاتے ہیں قبر میں اتارتے ہیں اور مٹی ڈال دیتے ہیں، ثم یحییکم، فرمایا پھر ہم تمہیں زندہ کرتے ہیں. اچھا اگر کوئی یہ کہے کہ اس زندگی سے مراد کل قیامت کے دن کی زندگی ہے تو اس کا اللہ پاک نے اشارہ واضح کر دیا. فرمایا ہم تمہیں وہ تو زندگی حشر میں دیں گے ہی دیں گے. فرمایا یحییکم، تمہیں اہل قبر اور اہل جنازہ قبر میں اتار کے جب جائیں گے تمہیں زندگی دی جائے گی، حیات دی جائے گی.
حتیٰ کہ فرمایا ثم الیہ ترجعون، پھر جب قیامت کا دن آئے گا تو تمہیں پھر لٹایا جائے گا۔ کیا؟ تمہیں پھر لٹایا جائے گا۔ تو اس سے اس حدیث کو ملایا جائے جو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ حضرت جابر روایت کرتے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ روایت کرتی، حضرت براء بن عازب سے الگ روایت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب قبر والے کی قبر پہ مٹی ڈال دی جاتی ہے، لوگ واپس پلٹتے ہیں، حتیٰ قرع نعالہم، حدیث کا لفظ ہے، فرمایا حتیٰ کہ قبر والا لوگوں کے پلٹنے والوں کے جوتوں کی آہٹ، یہ حدیث آپ نے سنی ہے، جوتوں کی آہٹ کو کیا کرتا ہے؟ اچھا، پوری حدیث آپ نے نہیں سنی۔ حضور نے 3 چیزوں کا ذکر کیا، فرمایا اما المؤمن و اما الکافر و اما المنافق۔ صرف مومن نہیں، فرمایا کافر ہو، منافق ہو اور مومن ہو، جب تینوں کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ پلٹنے والوں کی جوتوں کی آہٹ کو سنتا ہے۔ اچھا، جوتوں کی آہٹ کوئی بہت اچھی ہے، جوتوں کی جو آہٹ وہ سنتا ہے کہ یہ کوئی بڑی اچھی آواز ہے جس کا ذکر حدیث میں کیا جا رہا ہے۔ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ حدیث معنی کیا دینا چاہ رہی ہے؟ اس سے معنی یہ دینا چاہ رہی ہے کہ وہ سنتا ہے۔ کیا؟ وہ سنتا ہے۔ تو جب بابا وہ آپ کے پلٹنے کی جوتوں کی آہٹ کو سن رہا ہے تو وہ قبر پہ کھڑے کا درود بھی سن رہا ہے، سلام بھی سن رہا ہے۔ کون؟ ایک عام مرد مومن۔ ابھی میں نے تاجداری کائنات کی بات نہیں کی، حضور درود و سلام یہاں پڑھتے ہیں، حضور سنتے ہیں یا نہیں سنتے اس کی بات میں نہیں کر رہا۔ یہ عام مومن کی سماعت یہ ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی جو عام غلام ہے وہ حضور کا غلام اس قدر اس کی شان ہے کہ وہ جوتوں کی آہٹ کو سن لیتا ہے۔ اب 3 سوال ہوتے ہیں، میں نہیں دہراتا، صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کمرہ امتحان میں بیٹھے نا تو ایک کویسچن کمپلسری ہوتا ہے۔ کیا؟ کمپلسری ہوتا ہے، بھئی یہ ضروری کرنا ہے، اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں۔ اسی طرح ان 3 سوالوں میں ایک کمپلسری ہے، آپ پوچھیں کون سا؟ وہ تیسرا سوال کمپلسری ہے۔ حضور کا سوال پہلے کیوں نہیں رکھا گیا؟ اچھا، اگر کوئی شخص اللہ کے سوال کا جواب دے دے پاس ہو جائے گا؟ ہو جائے گا؟ نہیں، اگلا پوچھا جائے گا دین کا، وہ بھی دے دے تو تیسرا کس کے متعلق پوچھا جائے گا؟ تو کوئی نہ دے تو پاس ہو جائے گا؟ تو شفاعت اور بخشش کس کے سوال پہ رکھی گئی ہے؟ یہ حضور کا کرم ہے، یہ حضور کا فیض ہے، یہ حضور کی نگاہ رحمت ہے اس امت پر کہ اللہ نے وہ ہستی اس کائنات کو عطا فرمائی ہے کہ کل مرنے کے بعد بھی اگر شفاعت ہوگی تو مصطفیٰ کے نام پہ ہوگی۔ پھر یہ جو قبر کے سوال و جواب ہے نا، اچھا آپ نے مردے کو دفنا دیا، اوپر مٹی ڈال دی، تو آپ کو مردہ نظر آ رہا ہے؟ نہیں، مگر حضور 1400 سال پہلے مدینہ کی چٹائی پہ بیٹھے بیٹھے سوال بھی بتا گئے اور جواب بھی بتا گئے۔ قبر کے اندر کا مخفی فعل ہے نا، آپ کو نظر آئے گا مردے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں نظر آئے گا۔ یہ قبر کے اندر کا مخفی فعل ہے جو ہر بندے کو نظر نہیں آئے گا، مگر قربان جاؤں حضور کی نگاہ رحمت پر، حضور کی نگاہ کرم پر، کہ فرمایا کہ میں تمہیں صرف سوال نہیں سوالوں کے جواب بھی بتا رہا ہوں۔ آج کے دور میں پیپر پہلے آؤٹ ہو جائے تو یونیورسٹی بین ہو جاتی ہے کہ بھی اس نے پیپر وقت سے پہلے آؤٹ کیوں کر دیا۔ یہ بھی حضور کا امت پہ کرم ہے کہ حضور نے 1400 سال پہلے پرچے کو آؤٹ کر دیا۔ اور آخری بات کر رہا ہوں، یہ جو صوفیاء کرام تشریف لائے ہیں، بھئی یہ فائدہ کیا ہے؟
کیوں بزرگوں کے ساتھ نسبت رکھی جائے؟ اللہ پاک لوگوں کو جب سمجھاتا ہے نا تو دنیا کی مثال دیتا ہے. اگر وہ عرش اور لامکان کی باتیں کرے تو بندوں کو سمجھ نہیں آتی. حضور کہہ سکتے تھے کہ میں معراج لامکان سے ہو کے آیا ہوں، مگر ابو جہل سے یہ نہیں کہا. ابو جہل سے کہا میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ ابو جہل کو یہی سفر پتا تھا. لامکان کی بات کرتے تو اس کی سمجھ میں ہی نہیں آنی تھی. کیا؟ کیوں؟ اسے وہی بات کہی جو اس نے دیکھ رکھی تھی اور حضور نے بتائی. پھر جب سامنے کر دیا مان گیا. تو اللہ پاک بھی اسی طرح دنیا کی مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے. اچھا، ایک شخص نے قتل کر دیا، وہ MNA کے ڈیرے پہ بیٹھ گیا جا کے. یہ دنیا کی مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ صوفیاء کی شان کیا ہے. پولیس اب MNA کے ڈیرے میں نہیں جا رہی. کسی نے پوچھا جاتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا جی MNA دے کول بیٹھا ہے جڑا قاتل ہے. کیا؟ MNA کے پاس بیٹھا ہے. انہوں نے کہا جاتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا جی MNA دے کول بیٹھا ہے. تو MNA کون ہوتا ہے؟ وزیر اعظم کا تعلق دار ہوتا ہے. وزیر اعظم سے براہ راست MNA کا تعلق ہوتا ہے، اس کی پارٹی کا ہوتا ہے. اس کی وزیر اعظم تک اپروچ ہوتی ہے. اور وزیر اعظم اس ملک کا جو ہے اس کا ایک عہدہ ہے، اور جس کا وزیر اعظم سے تعلق ہو جرت نہیں کہ اس کے جاننے والے کو کوئی ہاتھ لگا سکے. یہ دنیا میں دیکھا ہے نا آپ نے. اور وزیر اعظم کیا ہوتا ہے؟ یہ سرکار جو دنیا کی سرکار اس کا نمائندہ ہے، اور وہ اتنا پاورفل ہے کہ اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اسی طرح اللہ نے بھی اس زمین پر اپنے سفیر چھوڑ رکھے ہیں. کیا؟ سفیر چھوڑ رکھے جنہیں آپ اور میں عام زبان میں ولی اللہ کہتے ہیں. فرمایا تم جتنے گناہ کر کے ان کے پاس آ جاؤ. کیا؟ جتنے گناہ کر کے ان کے پاس آ جاؤ، حتیٰ کہ گناہوں میں بھرے ہوئے ہو. وہ کل قیامت کے دن جب میرا دربار رحمت لگے گا، فرمایا جس طرح تم دنیا میں دیکھتے ہو کہ MNA کی سفارش کام آتی ہے، بندے کو تنگ کوئی نہیں کرتا، کل قیامت کے دن جو ان کے دامن میں آئے گا اللہ اس کو بھی معاف فرما دے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفَ. یہ حدیث کا لفظ سننے والا، یہ کم علمی کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں. چونکہ ہمیں علم نہیں، نہ قرآن کی خبر نہ حدیث کی خبر، تو عام بندے کو پکڑ کے ایک شخص کہہ دیتا ہے بھی یہ بتاؤ قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے. تو آپ عام بیچارے لوگ ہیں، آپ کو کیا پتہ قرآن کیا ہے حدیث کیا ہے؟ شغف ہی نہیں ہے، پڑھا ہی کبھی نہیں. تو حدیث کا لفظ ہے. ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث پاک. حضور نے فرمایا جب ولی قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گے کہیں گے مولا میرے مجھے دے، میرے مجھے. حضور نے فرمایا مثال کیسے دی سمجھیں. سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں تم دنیا میں اپنا حق لینا ہو تو کتنا لڑتے ہو؟ حق نہیں نہ چھوڑتے، لڑتے ہو نا، اور حق لے کے جان چھوڑتے ہو. فرمایا تم اپنے حق کو لینے کے لیے کیا لڑو گے؟ اس سے بڑھ کر قیامت کے دن ولی اپنے مرید کے حق کے لیے لڑے گا. اس طرح حضور نے فرمایا. اور فرمایا جب حکم ہوگا کہ اے بندہ مومن ایسا کر، تیرے کون ہیں چاہنے والے؟ بندہ مومن تیرے چاہنے والے کون ہیں؟ وہ کہے گا مولا فَيُصَلُّونَ مَعَنَا، مولا جو میرے ساتھ نمازیں پڑھتے رہے. وَيَصُومُونَ مَعَنَا، مرید کو جب بیعت کرتا ہے تو کیا وعدہ لیتا ہے؟ نماز پڑھیں گا، روزہ رکھیں گا، حج کریں گا، زکوٰۃ دیں گا. یہ عہد لیتا ہے نا. یہ اسی دن یہ کہیں گے مولا جو ہمارے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا، اور جو ہم عمل کرتے تھے ہمیں دیکھ کے دیوانہ وار وہی عمل کرتے تھے. مولا میرے مجھے دے. اب اللہ پاک فرمائے گا اے میرے بندے فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، آگے بڑھ، اور آگے بڑھ کے جس اپنے غلام کو پہچانتا ہے. یہ حدیث کا لفظ سمجھنے والا ہے. جس کو
اچھا مرشد کے پاس آتے ہو نا تو جب واپس جانے لگتے مرشد کہتا ہے یار آتے جاتے رہا کرو. کیا آتے؟ کیونکہ آنے جانے سے پہچان بڑھتی ہے، چہرہ شناسائی ہو جاتی ہے، اور پیر کو پتہ ہوتا ہے یہ وہ بندہ ہے جو عمر بھر میری ڈیوٹی دیتا رہا ہے، میری خدمت کرتا رہا ہے. حدیث میں لفظ آیا حکم ہوگا فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، اے میرے بندے ایسا کر آگے بڑھ اور جس جس اپنے مرید کو پہچانتا ہے نکال کے ساتھ لے جا. حضور نے فرمایا آخذم بعدہم بعدا، مسلم شریف کی حدیث ہے 219 حدیث نمبر ہے، آخذم بعدہم بعدا. اچھا یہ لجپال ہیں، خدا کی قسم ہے لجپال لوگ ہیں. حضور نے فرمایا اچھا انہیں امر ہو جائے گا اولیاء کو کہ آپ جنت میں جائیں، یہ کہیں گے مولا ہم نہیں جاتے، ہم نہیں جاتے. اللہ پاک فرمائے گا کیوں؟ فرمایا میرے جو چاہنے والے وہ تو مجھے دے، وہ پورے کر. اللہ پاک فرمائے گا اچھا اپنے چاہنے والے ساتھ لے لو، یہ جسے پہچانیں گے پکڑ لیں گے. حضور نے فرمایا پھر کیا ہوگا؟ مرید کی طرف سے داخلہ شروع ہوگا. کیا یہ آخر میں ولی کھڑا ہو جائے گا اور مرید سے داخلہ حتی اولہم وآخرہم، حدیث کا لفظ ہے مسلم شریف کا، متماسکون آخذم بعدہم بعدا. حضور نے فرمایا ایک دوسرے کے ہاتھ انہوں نے پکڑے ہوں گے حتیٰ کہ آخری داخل ہوگا اور پھر پہلا داخل ہوگا. حضور نے فرمایا سارے اکٹھے جنت میں داخل ہوں گے. اور کیسے؟ فرمایا ان کا حساب نہیں ہوگا. کیا حساب؟ باقیوں کا حساب ہوگا، ان کا حساب نہیں ہوگا. حساب نہیں ہوگا مراد یہ ہے کہ اللہ فرمائے گا ترازو بعد میں لگے گا. فرشتے کہیں گے مولا ترازو لگائیں امت کا حساب شروع ہو. فرمایا نہیں، یہ میرے چاہنے والے ہیں، عمر بھر مجھے سجدہ کرتے رہے، عمر بھر میری نمازیں پڑھتے رہے صرف میری خاطر. فرمایا آج ان کا حساب نہیں ہوگا، بغیر حساب کے ان کو اور ان کے غلاموں کو جنت میں داخل کر دیا جائے. اس لیے صوفیاء اولیاء کے ساتھ نسبت قائم کرو، تعلق قائم کرو. اور یہ تعلق دنیا کا تعلق دنیا میں ٹوٹ جاتا ہے. اور وہ کہتا ہے یار مجھے یاد رکھنا دعاؤں میں. وہ ساتھ والا بولا کہنے لگا اچھا تینوں یاد رکھے گا بنانا لے تو یاد رکھدا کوئی نہیں. وہ ایک سادہ سا بندہ تھا ریڑھی والا، تو میں گزر رہا تو وہ کہتا ہے دعاؤں میں یاد رکھنا. تو وہ ریڑھی والا بولا کہتا ہے اللہ نو یاد کردہ نہیں تینوں بہت یاد کرے گا. تو دنیا کے تعلق اس طرح کے کہ دفنایا گھر گئے بھول گئے. یہ صوفیاء کا مقام ہے، یہ صوفیاء کا تعلق ہے کہ دنیا کے اندر بھی فائدہ دیتا ہے اور آخرت میں قیامت میں بھی ایسے لجپال ہے آپ بعد میں داخل ہوں گے، پہلے مرید کو جنت میں داخل کریں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا